لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نام یزید مٹ گیا سارے جہان سے، نام یزید مٹ گیا سارے جہان سے، گھر گھر حسین آج بھی زندہ شان سے. نام دربار باطل وارث شبیر ہے، فاتح دربار باطل وارث شبیر ہے، فاتحوں کے شیر کی یہ دائمی تاثیر ہے. فاتح دربار باطل وارث شبیر ہے، فاطمہ کے شیر کی یہ دائمی تاثیر ہے. ظلم جو ہے حق کو مٹا نہیں سکتا، حد گزار سکتا ہے، لیکن حق کو ظلم مٹا دے یہ ممکن نہیں. تو ظلم کرنا حق پہ ہے، باطل کی حد اقتدار. ظلم کرنا حق پہ ہے، باطل کی حد اقتدار، اور صبر کرنا ظلم پر معصوم کی جاگیر ہے. ظلم کرنا حق پہ ہے، باطل کی حد اقتدار، اور صبر کرنا ظلم پر معصوم کی جاگیر ہے. سبحان اللہ. تیرا با مقصد تکلم، تیرا با معنی ثبوت، بزم کا شبر ہے تو، میدان کا شبیر ہے. تیرا با مقصد تکلم، تیرا با معنی ثبوت، بزم کا شبر ہے تو، میدان کا شبیر ہے. اور تیرے خطبوں سے پڑی ہے ایک بنائے انقلاب، تیرے خطبوں سے پڑی ہے ایک بنائے انقلاب، کربلا سے شام تک ایسی تیری تقریر ہے. تیرے خطبوں سے پڑی ہے ایک بنائے انقلاب، کربلا سے شام تک ایسی تیری تقریر ہے. اور کٹ گئی باطل کی گردن، ملازم کٹ گئی باطل کی گردن، کٹ گئی باطل کی گردن، سر نہ تیرا جھک سکا. کٹ گئی باطل کی گردن، سر نہ تیرا جھک سکا. وہ تیری تدبیر تھی اور یہ تیری تقدیر ہے. سبحان اللہ. صلوات. کٹ گئی باطل کی گردن، سر نہ تیرا جھک سکا. وہ تیری تدبیر تھی کہ باطل کی گردن کاٹ دی، تیری تدبیر تھی، اور سر نہیں جھکا، یہ تیری تقدیر ہے. اور اس میں ایسا تھی کہ میں زنجیر ہے. انتہائے جبر پر انتہائے تدبیر ہے. انتہائے جبر پر یہ تیری شان اختیار، انتہائے جبر پر یہ تیری شان اختیار، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے. انتہائے جبر پر یہ تیری شان اختیار، ہاتھ میں ساری خدائی
پاؤں میں زنجیر ہے اور میں ہوں عبداللہ ایک ادنا غلام اہل بیت ساتھ اس میں دامن وقت میں ملے گی انتہائی جبل پہ میں ہوں عبداللہ ایک ادنا غلام اہل بیت میں ہوں عبداللہ ادنا غلام اہل بیت ایک ادنا غلام اہل بیت میرا دعویٰ ہے کہ جنت بھی میری جاگیر ہے اللہ سبحان اللہ صلوات ادنا غلام اہل بیت میرا دعویٰ ہے کہ جنت بھی میری جاگیر ہے لنعمہ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المذبوحين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان قوم ملت دوستوں عزیزوں سلسلہ گفتگو مذکورہ آیت کریمہ کے تحت جاری و ساری ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً بلا شک و شبہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے دین کے اختیار کرنے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے لیکن اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے تو اسی قرآن مجید میں آواز آ رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اللہ کی پسند کے مطابق اللہ کے نزدیک جو دین ہے اس کو اگر اختیار کرنا ہے تو اسلام کو اختیار کرنا پڑے گا مذہب اسلام کو اختیار کرنا پڑے گا دین اسلام کو اختیار کرنا پڑے گا تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے دین پر انسان جی سکے زندگی گزار سکے عنوان گفتگو اس اشرے کا اہل بیت اور اسلامی زندگی ہے آج کی گفتگو صلہ رحم کے اوپر ہے جو ذیلی عنوان ہے وہ آج کی گفتگو کا صلہ رحم ہے کہ انسان صلہ رحم کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارے اور ہمارے آپ کے سمجھنے اور سمجھانے کی بات الگ ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام نے جو طور طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا اس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گا تو گویا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا الہی نظام کے تحت زندگی گزارے گا اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرے گا انسان کرونا وائرس کا دورہ ہے خداوند عالم اس بلا کو پوری دنیا سے جلد دور فرمائے بحق معصومین اسلام بحق شہداء کربلا علیہ السلام
یہ ہم سب کی دعا ہے اور تمنا ہے، جہاں جہاں بھی دنیا میں عزادار ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک صلہ رحم کیا ہے، صلہ رحم والی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ربط مصائب، بہت سی احادیث اس سلسلے میں ہیں اور ہم یہاں لے کر کے آئے ہیں تاکہ آپ حضرت کی خدمت میں بہتر طریقے سے پیش کی جا سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک وہ ہے کہ جو مستقل شراب پینے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جو مستقل شراب پینے والا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ ہے کہ جو جادوگر ہے، جادو ٹونے کرتا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جادو ٹونے کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا وہ ہے کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو منقطع کرتا ہے، تعلقات کو ختم کر لیتا ہے، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے کہ عزیز و اقارب سے جو قطع رحم کر لیتا ہے، تعلقات کو منقطع کر لیتا ہے، تعلقات کو ختم کر لیتا ہے، اس کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو ختم کر لیتا ہے، منقطع کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے، اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو منقطع کرنے والا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا صلہ رحم کے سلسلے میں کہ بہترین اور افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ کہ انسان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرے، اس نے سلوک سے پیش آئے، اور اس سے بڑھ کے فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ اپنے اس کے ساتھ احسان کرو کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے عزیز و اقارب سے تو حسن سلوک سے پیش آنا ہی آنا ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام فرمایا کہ تمہارا کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو منقطع کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو تم سے، یہ بڑا مبتلا میں مسئلہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم سے لوگ تعلقات نہیں رکھتے تو ہم کیوں رکھیں، اب دوسرا ہم سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں تعلق رکھیں۔ تو یہاں پہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جو تم سے تعلقات اور رابطہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تمہارا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں، دوسرا سوچتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں رکھنا چاہتے تو ہم کیوں رکھتے ہیں، تو سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس چین کو ایک آدمی کو توڑنا پڑے گا۔ دوسرا اگر تعلق نہیں بھی رکھنا چاہتا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھو، تمہیں منقطع نہیں کرنا ہے۔ جو تمہارے ساتھ بدی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اسلام یہاں تک کہ تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو کہ جو تم سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، جو تمہارے ساتھ بدی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اس کے ساتھ بھی نیکی والا سلوک کرو۔ کربلا بھی اس کی مثال ہے۔ جناب حر نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں گھیرا، لیکن امام حسین کے کیا سلوک تھا کہ لشکر والوں کو سیراب کیا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ یہ اہل بیت کی تعلیم ہے عملی زندگی۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اہل بیت علیہ السلام ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ ان کو دیکھ کر کے ہم زندگی کیوں گزاریں؟ اس لیے کہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔
ان کے خطا و غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا ہے، معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں. تو یہ جو کچھ بتائیں گے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا تو زندگی اسلامی زندگی بن جائے گی. اب یہاں پر کس کی کتنی نیکیاں ہیں؟ انسان صدقہ دیتا ہے راہ خدا میں تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پیغمبر اسلامی کا ارشاد گرامی ہے کہ جو راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے، ادھار دیتا ہے روپیہ پیسہ، تو اس کے نام اعمال میں 18 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اگر کوئی اپنے برادر دینی کے ساتھ، اسلامی بھائی کے ساتھ، ایمانی بھائی کے ساتھ صلہ رحم سے کام لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ یہ مسلمان ہے، با ایمان ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے ہمیں، تو اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو ایسا کام کرتا ہے. اور جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحم سے کام لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 24 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد. فرمانے کے نہیں پیغمبر اسلام کے یہ بہترین ارشادات ہیں، یہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے صلہ رحم کے ساتھ. ہمارے کہ جو اپنے جان و مال کے ساتھ اپنے قرابت داروں کے دیدار کے لیے جاتا ہے، اپنے جان و مال کے ساتھ، مال بھی لے کر کے جائے ان کی ہمت افزائی کے لیے، کمک کے لیے، اور اپنے جان کے ساتھ جائے، جان و مال کے ساتھ کسی زیارت کے لیے، کسی کو دیکھنے کے لیے جائے اپنے عزیز و اقارب میں، تو پروردگار پیغمبر اسلام کے نزدیک پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. صلوات بر محمد. جو اپنے جان و مال کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے دیدار کے لیے جاتا ہے، پروردگار اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتا ہے. کتنی قیمتی بات. لاعلمی کی وجہ سے لوگ تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں، لیکن کتنا اجر و ثواب ہے تعلقات کو برقرار رکھنے میں، خاص طور سے عزیز و اقارب کے ساتھ. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں سے روابط کو تازہ کرو، قرابت داروں سے اپنے رابطے کو برقرار رکھو، ان کو تازہ کرتے رہو. قرابت داروں کے ساتھ چاہے ایک سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، تعلقات برقرار رکھنے چاہیے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مولا کائنات کے نزدیک، چاہے ایک سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. سلام کرے انسان، اس سے بھی رابطہ برقرار رہتا ہے، رکھا جا سکتا ہے. اس صلہ رحم کے تحت تمام باتیں آتی ہیں. ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی قیمتی حدیث فرما رہے ہیں ہمارے چوتھے امام. سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں، باواز بلند. چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے انسان کو جلدی موت آ جاتی ہے، وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے انسان کو جلدی موت آ جاتی ہے. یہاں تو اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، اتنا کم وقت ہے. زندگی چینل ٹیم کی طرف سے اتنا کم وقت دیا گیا ہے کہ صرف اپنی زیادہ تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں. صرف معصومین کی حدیثیں، اہل بیت کی حدیثیں ہی آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان کو جلدی موت آ جاتی ہے، فنا ہو جاتا ہے انسان، ان میں سے وہ ہے کہ اپنے قرابت داروں سے روابط کو منقطع کر لیتا ہے. روابط منقطع کرنا، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنا جلدی موت کا سبب ہے چوتھے امام کے نزدیک. پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم، والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم قیامت کے دن حساب کو آسان کرتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. قیامت کے دن حساب آسانی کا سبب ہے. قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے گا اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نیکی کرے گا. دوسری حدیث میں
ہمارے پانچویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تین خصلتیں عادتیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اپنے مرنے سے پہلے دیکھ لے گا، جن کا انجام مرنے سے پہلے بھگت کے جائے گا۔ تین خصلتیں عادتیں ایسی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنا ایسی خصلت ہے کہ انسان اب مرنے سے پہلے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ قرابت داروں سے تعلقات کو جو منقطع کر لیتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ جھوٹی قسم کھانے والا، تیسرا ہے جھوٹی قسم کھانے والا، مرنے سے پہلے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں صلہ رحم عمل کا تزکیہ کرتا ہے، عمل کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، بلا کو دور کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، قیامت میں حساب کو آسان کرتا ہے اور موت میں تاخیر کرتا ہے۔ صلہ رحم کے کتنے فائدے ہیں کہ انسان صلہ رحم سے کام لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ صلوات بر محمد۔ بس آخر کلام میں ایک اور حدیث میں پانچویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ قطع رحم کرنے لگتے ہیں تو ان کا مال و دولت جو ہے شریر لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان قطع رحم کرنے لگتا ہے، صلہ رحم سے کام نہیں لیتا ہے، تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ان کا مال و دولت شر پسند شریر لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلہ رحم انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ رحم سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، عزیز و قریب کا خیال رکھنا، ان کی احوال پرسی کرنا، تو کیا ہوتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، اور فقر و تنگ دستی سے انسان محفوظ رہتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہترین صلہ رحم یہ ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب کو نقصان نہ پہنچائے، ان کو اذیت نہ ہو۔ بہترین صلہ رحم یہ ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب کو اذیت نہ کرے، اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے قرابت داروں میں سے کوئی تم سے قطع تعلق کرے تو تم قطع نہ کرو۔ رسول خدا کی بھی حدیث ہے اور چھٹے امام کی بھی حدیث ہے، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی تم سے تعلقات کو قطع بھی کر رہا ہے، منقطع بھی کر رہا ہے، توڑ بھی رہا ہے تعلقات، تو تم تعلقات کو منقطع نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمانے کہ صلہ رحم سے گھر آباد ہوتے ہیں، بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ فرمانے کہ صلہ رحم کرنے سے گھر آباد ہوتے ہیں اور انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، چاہے صلہ رحم کرنے والا صالح انسان نہ بھی ہو تب بھی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور آبادی بڑھنے کا سبب قرار پاتا ہے صلہ رحم۔ صلوات پر محمد۔ صلہ رحم پر بات آج کی تمام ہو جائے گی۔ امام موسی کاظم علیہ السلام آپ نے بھی اسی طرح کی حدیث ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے تعلقات رشتہ دار ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ختم کر بھی لیں، تب بھی تم ان سے تعلقات کو ختم نہ کرو۔ اگر رشتہ دار تم تعلقات ختم کر لیں تو ساتھ امام فرمانے کہ ان سے تم تعلقات ختم نہ کرو۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرمانے کے تعلقات کے رشتہ داروں سے تازہ کرتے رہو، چاہے ایک گھوٹ پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ صلوات پر محمد۔ ایک گھوٹ پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، تعلقات کو برقرار رکھو۔ پانی کو پوچھ لے انسان، سلام کر لے انسان، اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے، دور رہ کر کے بھی سلام کر سکتا ہے انسان، احوال پرسی کر سکتا ہے، قریب کی ان کے حال چال جان سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت آسان ہے، جہاں چاہے فون کے ذریعے سے انسان جس سے چاہے بات کر سکتا ہے، رابطے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے
زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور سلیقہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے انسان عزیز و اقارب کے ساتھ سلوک کرے، کس طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارے کہ اس کی زندگی اسلامی زندگی بن جائے، اس کی زندگی ایمانی زندگی بن جائے، اس کی زندگی الہی زندگی بن جائے، مرضی معبود کے مطابق زندگی گزرے اور مرضی محمد آل محمد کے مطابق زندگی گزرے، تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ یہ تمام چیزیں اگر سونے کے حروف سے بھی لکھی جائیں تو کم ہے جو معصومین نے بیان فرمائی، اس لیے کہ اپنی خواہش کو کلام نہیں کرتے، یہ وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ مجالس بہترین وسیلہ ہیں، بہترین درسگاہ ہیں کہ ہم یہاں آ کر کے شرکت کر کے یا جس مقام پر بھی ہیں ان سے استفادہ کر کے ہم بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہاں جناب گرامی، آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ میں علماء و ذاکرین جناب اون محمد کے مسائل پر، یہ جناب اون محمد کون ہیں؟ جناب عبداللہ اور جناب زینب علیہ السلام کے فرزند ہیں، جو قافلہ حسینی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو دونوں شہزادے ساتھ ساتھ مکے تک آئے ہیں۔ مکے سے جب قافلہ چلا کربلا کے لیے تب بھی ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر، شہزادی زینب کے نونہال ساتھ ساتھ ہیں کہ اگر کوئی آقا حسین پہ وقت مصیبت آ جائے تو ان کو قربان کیا جا سکے۔ عبداللہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرے آقا حسین کے اوپر میرے بچے قربان ہوں، لیکن آقا حسین بچ جائے، امام وقت بچ جائے۔ امام وقت کی معرفت تھی، امام وقت کی پہچان تھی، شناخت تھی، اور ان لوگوں کو نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ اہل بیت کی صحیح معرفت۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ 2 محرم کو قافلہ والد کربلا ہوا، تیسری سے فرات کے کنارے سے خیام ہٹا لیے گئے، 7ویں محرم کی تاریخ آئی کہ خیام میں پانی ختم ہو گیا۔ جب شب عاشور آئی تو التش التش کی صدائیں تھیں، بچے کہتے ہائے پیاس، ہائے پیاس، التش قتلا، التش قتلا، ہائے پیاس ہمیں قتل کی جاتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھیں، اسی طرح سے بی بی زینب بھی جناب اون محمد کو آمادہ کریں، دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے، کل اسلام پہ فدا ہونے کا دن ہے، کل ماجائے پر فدا ہونے کا دن ہے، کل اپنے ماموں پہ جان نثار کرنے کا دن ہے۔ ماموں پہ جان نثار کرنا یعنی اسلام پہ جان نثار کرنا، ماموں کے اوپر فدا ہونا یعنی الہی نظام کے اوپر فدا ہونا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب سمجھاتی جاتی ہیں، دیکھو فرات کا رخ نہ کرنا، علی اصغر خیمے میں پیاسے ہیں، فرات کی طرف نہ جانا۔ چنانچہ روز عاشور آئے، جب اصحاب و انصار فدا ہو گئے تو عزہ کی باری آئی، جناب اون محمد کو بھی بعد دقت تمام اجازت ملی۔ امام حسین نے دونوں شہزادوں کو اجازت دی۔ یہ جناب مولا عباس کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے سدھائے ہوئے ہیں، انہوں نے انداز جنگ سکھایا ہے۔ یہ کم سن ضرور ہیں لیکن جنگ لڑنا جانتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں ٹکنا جانتے ہیں، پیاسے ہیں لیکن دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور محمد میدان کارزار میں آئے، غضب کا جہاد کیا۔ اللہ اکبر۔ کشتوں کے پشتے لگائے۔ ایک وقت آیا کہ جب دشمن تاب نہ لا سکا تو چاروں طرف سے دونوں شہزادوں کو گھیر لیا گیا۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، اور محمد سینے فرس پہ نہ سنبھل سکے، آواز دی امام جان مدد کو آئیے، امام جان مدد کو آئیے۔ آقا حسین، جناب عباس دونوں کے لاشوں کو خیمے میں لے کر کے آئے۔ کوہرام بپا تھا۔ بی بی زینب جب لاشوں کے قریب آئیں تو دونوں لاشوں کے درمیان ابھی گریہ نہیں کیا، دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی اور سجدے خالق میں سر رکھ دیا۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہم سے اس مختصر قربانی کو قبول فرما۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا
تیرے حق کا واسطہ، شاہد معصومین کے حق کا واسطہ ہم سے اس پرس و عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی دنیا میں عزادار ہیں مومنات کے سبھی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، جو بیمار ان کو شفا عاجلہ عطا فرما، حرافت اور جسم و سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما۔ امام زمانے کے حضور ہم سے اس خدمت اعلیٰ کو